نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم مؤذنا أو سمعتم أذانا فلا تقتلوا أحدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور میرے محترم سامعین کرام، مدرسہ تعلیم القرآن ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس آپ کی اس جدید عمارت میں انعقاد پذیر ہے. ختم نبوت کا عنوان، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمانان گرامی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب اور فیصل آباد کی مشہور شخصیت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ان حضرات کے بیانات آپ سماعت فرمائیں گے. مختصراً چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت حاصل کروں گا. نمبر 1، آج کے پروگرام کو عنوان ہے ختم نبوت. ختم نبوت یہ امت مسلمہ کا عقیدہ اور ایمان ہے اور پوری امت مسلمہ کا یہ بنیادی ٹائٹل ہے. اگر ختم نبوت پر عقیدہ ہوگا تو ایمان مکمل ہوگا، اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں، عقیدے پر ایمان نہیں، تو پھر میرا آپ کا اسلام نامکمل ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا کہ اذا لم يعرف الرجل ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، کہ اگر ایک شخص کو اس بات کا معلوم ہی نہیں کہ حضور آخری نبی ہیں تو فرمایا کہ یہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. حضور کے آخری نبی ہونے کو جاننا اور سمجھنا یہ ضروریات دین میں شامل ہے. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا کہ جس طریقے سے قرآن مجید تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر مجھے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں، تو فرمایا اسی طریقے سے ختم نبوت کا عقیدہ یہ بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں. علامہ نے لکھا التی نقلت نبوتہ واعلامہ وکتابہ، جیسے قرآن مجید تواتر کے ساتھ ثابت، عقیدہ ختم نبوت بھی تواتر کے ساتھ ثابت.
جیسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تواتر کے ساتھ ثابت، اسی طریقے سے حضور کا آخری نبی ہونا یہ بھی تواتر کے ساتھ ثابت۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ تواتر کے ساتھ ثابت، اس پر مجھے آپ کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں، تو فرمایا جیسے کتاب اللہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جیسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اسی طریقے سے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ میرے محترم سامعین، میں نے خطبے میں 2 آیاتیں پڑھی، ایک آیات پڑھی صفا اور مروہ کے متعلق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے۔ میں نے دوسری آیت پڑھی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ قربانی کا جانور یہ اللہ کے شعائر میں سے۔ اکثر یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، اور آپ مسلمان بھی سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب عنوان تو ختم نبوت کے، صفا مروہ والی آیات پڑھ کے آپ کوئی حج کے فرائض بیان کرنے لگے۔ حج کا سیزن شروع ہے کہ آپ حج عمرے کے فضائل بیان کریں گے۔ قربانی والی آیت پڑھی، آپ کے ذہن میں آئے گا مولوی صاحب قربانی میں تو ابھی پورا 1 مہینہ باقی ہے، عنوان ختم نبوت کانفرنس، کیا آپ نے اس کانفرنس میں قربانی کے فضائل بیان کرنے؟ لیکن اس سوال کا جواب، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے تو اس کا جواب آج کی مجلس میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ صفا مروہ یہ شاعر اللہ میں سے، یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ جب اللہ کے شاعر تو گویا کہ یہ اسلام کے شاعر ہیں۔ اسلام کے شاعر کو مسلمان اختیار کر سکتے، کافر اختیار نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ چناب نگر کا مرزائی وہ دجل کر کے اپنے پاسپورٹ پر مکہ اور مدینہ کا ٹکٹ لگا کر وہ بھی حج کے لیے پہنچ جائے، جماعت ختم نبوت کو پتہ چلے وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مولوی صاحب آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اگر ایک مرزائی حج عمرے کے لیے چلے گیا، حرمین میں داخل ہو گئے، تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ہو سکتے ہیں مکہ اور مدینہ کو دے کر وہ اسلام قبول کر لے۔ 10 ذی الحج کو چناب نگر میں اور پورے پاکستان میں مسلمان قربانی کریں گے۔ جیسے پچھلے 10 ذی الحج کو چناب نگر میں مرزائیوں کو خوب رگڑے پہ رگڑا لگا کہ وہ قادیانی الحمدللہ کھلم کھلا چناب نگر میں قربانی نہ کر سکے۔ اب دوبارہ 10 ذی الحج آئے گی، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، علماء احتجاج کریں گے۔ پھر سوشل میڈیا پہ ایک بات چڑھے گی کہ آیا مرزائی قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر چند پڑھے لکھے لوگ بھی فیس بک کے قلمی مجاہد بن کر دلائل دیں گے کہ قادیانیوں کو حقوق حاصل ہیں، وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں اتنی بات کو سمجھ لیجئے کہ قربانی کرنا یہ اسلامی فریضہ، اسلامی شاعر ہے۔ حج عمرہ کرنا یہ اسلامی شاعر ہے۔ آپ لفظ اسلام کو ہٹائیں، صرف شاعر کو لیں۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر کا معنی کہ ہر قوم کی مخصوص علامت، ہر قوم کا مخصوص طریقہ، ہر مذہب اور مسلک کی مخصوص علامات وہ اس قوم اور مذہب کے شعار کھلایا کرتے ہیں۔ شاعر یہ علامات کے معنی میں، ہر مذہب کی اپنی علامات ہیں، ہر قوم کی اپنے شاعر ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کھیل پاکستان کا قومی کھیل ہے، یہ ترانہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے، ہمارے ملک کے قومی شاعر ہیں۔ اب اس ملک کے قومی شاعر کو کوئی اور ملک والا استعمال نہیں کر سکتا، کسی اور ملک کے قومی شاعر کو پاکستان کا شہری استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جب اسلامی شاعر کی بات آئے گی، اسلامی شاعر کا تعلق یا تو زمانے کے ساتھ ہوگا، جیسے رمضان کا مہینہ، جیسے ذی الحج کا مہینہ، جیسے ایام تشریق، ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے،
یا تو اسلامی شاعر کا تعلق مکان کے ساتھ ہوگا، جیسے صفا، جیسے مروہ، جیسے میدان عرفات، جس طرح منا، جس طریقے سے مزدلفہ، جس طریقے سے یہ مسجد، یہ جتنے بھی مکانات ہیں ان کا تعلق اسلامی شاعر کے ساتھ ہے۔ اب اسلامی فریضہ یہ کہ کوئی بھی غیر مسلم وہ مسلمانوں کے اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں کے اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب میرے محترم سامعین، اسلامی شاعر میں بنیادی رکن وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اسلامی شاعر میں سب سے بڑا شعار نماز ہے۔ اسلامی شاعر میں سب سے بڑا شعار اذان ہے۔ اسلامی شاعر میں سب سے بڑا شعار وہ یہ مسجد ہے۔ یہ مسلمانوں کے شعار ہیں۔ جب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں یا عام انسان کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کیا تصور آتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والا بندہ کون ہے؟ بولیں جی، زور سے بولیں اور زور سے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ پتہ یہ چلے کہ کلمہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ اس کے بعد ہے نماز۔ نماز یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو قائم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پورے دین کو قائم کیا، نماز کو ترک کرنا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے پورے دین کو ترک کر دیا۔ یہ نماز مسلمانوں کا شعار ہے۔ اس نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ یہ اذان کا عمل یہ بھی مسلمانوں کا شعار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کی طرف لوگوں کو پکارو۔ یہ نادیتم اذان دو جمع کا صیغہ ہے۔ ایک مؤذن کی اذان کو، مؤذن کے عمل کو اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کا عمل قرار دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسجد کو دیکھو یا کسی مؤذن کی اذان کو سنو تو اس علاقے میں تم قتل و غارت کو ختم کر دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے آپ فجر کی اذان کا انتظار کرتے۔ اگر بستی سے اذان کی آواز آتی آپ صحابہ کو حکم فرماتے فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا کہ اب تم کسی کو قتل نہ کرو، کیونکہ اس بستی سے اذان کی آواز کا بلند ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بستی کے رہنے والے وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کے خلاف قتال نہیں ہوگا۔ کسی بستی میں مسجد نظر آگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسجد کا وجود اس بستی میں رہنے والے لوگوں کے لیے ان کے اسلام اور مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد مسلمانوں کا شعار ہے۔ معذرت کے ساتھ کہ گفتگو طوالت اختیار کر گی، یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں آج کوئی یہودی کلمہ نہیں پڑھتا کیونکہ ان کے اپنا مخصوص الگ طریقہ ہے۔ عیسائی مسلمانوں کا کلمہ نہیں پڑھتا، ان کا مخصوص طریقہ ہے۔ ہندو اور سکھ مسلمانوں کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ بات واضح ہوگی کہ کلمہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہ صرف مسلمان پڑھے گا، یہ مسلمان کے نام الاٹ اور رجسٹرڈ ہے۔ جب دنیا کا کوئی کافر کلمہ نہیں پڑھتا، اب قادیانی دھوکہ دے کر کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی دھوکہ دے کر مسلمان کی طرح نماز پڑھتے ہیں، قادیانی دھوکہ دے کر اپنی عبادتگاہ میں مسلمان کے طرز پر اذان دیتے ہیں، قادیانی دھوکہ دے کر اپنی عبادتگاہ کا نام مسجد دیتے ہیں، اپنے مرزارے کو مسجد کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، کلمہ مسلمانوں کا شعار، نماز مسلمانوں کا شعار، اذان مسلمانوں کا شعار، اقامت مسلمانوں کا شعار، عید الفطر عید الاضحیٰ مسلمانوں کا شعار، قربانی کا عمل مسلمانوں کا شعار، ختنے کا عمل مسلمانوں کا شعار۔ جب یہ سارے شعار مسلمانوں کے تو پھر کوئی مرزائی اس کو استعمال کرے تو آپ بتائیں کہ اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی؟ بولیں جی، اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی۔
اس لیے قادیانی کلمہ نہیں پڑھ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے۔ آج دنیا کیوں شور شرابہ کرتی ہے؟ دنیا میں یہ ضابطے موجود ہیں۔ آپ کے پاکستان میں مختلف ادارے ہیں، یہ فوج کا ادارہ ہے، یہ پولیس کا ادارہ ہے، یہ ٹریفک پولیس ہے، یہ سیشن کورٹ ہے، یہ ہائی کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ ہے۔ فوج کا مخصوص یونیفارم ہے، پولیس کا مخصوص یونیفارم ہے، ٹریفک پولیس کا مخصوص یونیفارم ہے۔ اب فوج کی وردی کو کوئی اور بندہ غیر قانونی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ فوج کے اندر مختلف عہدے ہیں، یہ جنرل ہے، یہ کرنل ہے، یہ فل کرنل ہے، یہ منیجر ہے، یہ بریگیڈیئر ہے۔ اب ان کے اپنے مخصوص ستارے ہیں، امتیازات ہیں، علامات ہیں۔ اب کوئی اجنبی آدمی فوج کے یونیفارم کو استعمال نہیں کر سکتا، ان کے مونوگرام اور ٹائٹل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے پولیس کا یونیفارم ہے، اس میں مختلف عہدے ہیں، یہ آئی جی ہے، یہ ڈی آئی جی ہے، یہ ڈی پی او ہے، یہ ڈی ایس پی ہے، یہ ایس ایچ او ہے۔ اب پولیس کی وردی یا پولیس کا بیج آپ کے اچھروال کا کوئی عام انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ٹریفک پولیس ہے، آپ کے پاکستان کے ادارے ہیں، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ۔ آپ کے علاقے کا کوئی ایم پی اے ایم این اے اپنے گھر کے باہر سیشن کورٹ کی تختی نہیں لگا سکتا، اپنے گھر کے باہر ہائی کورٹ کی تختی نہیں لگا سکتا، اپنے گھر کے باہر سپریم کورٹ کی تختی نہیں لگا سکتا۔ آپ کے پاکستان میں تجارتی ادارے، باٹا کمپنی ہے، سروس کمپنی ہے، اب انہوں نے یہ نام کمپنی نے اپنے نام رجسٹرڈ کیا۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں، دکان کھولنا چاہیں، آپ اپنی دکان کا نام باٹا کمپنی پر نہیں رکھ سکتے، آپ اپنی دکان کا نام سروس کمپنی پر نہیں رکھ سکتے۔ قانون حرکت میں آئے گا جب فوج کے یونیفارم کو استعمال کرو، اس کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ جب پولیس کے یونیفارم کو غیر قانونی طریقے پر استعمال کرو، غداری کا مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی عمارت کو، محل کو، بلڈنگ کو سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا نام دو، اس پر غداری کا مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ تو پھر میں آج کی مجلس میں آپ مسلمانوں سے اپنی گفتگو کا نتیجہ نکال کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قادیانی مسلمانوں کے ٹائٹل پر حملہ کرے، مسلمانوں کے اسلامی شاعر پر حملہ کرے، مسلمانوں والا کلمہ پڑھے، مسلمانوں والی نماز پڑھے، مسلمانوں کی طرح اپنی عبادتگاہ کا نام مسجد کے، تو پھر آپ بتائیں وہ قانون اور شریعت کے باغی اور غدار کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے؟ ایسا بول رہے ہیں۔ فوج اپنے عہدے پر ڈاکے کو برداشت نہیں کرتی، تو پھر ختم نبوت کانفرنس، جماعت عالمی مسجد تحفظ ختم نبوت کا یہی پیغام ہے کہ ختم نبوت کا ٹائٹل یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی اس ٹائٹل پر حملہ کرے گا بحیثیت مسلمان کے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہی پیغام ہے کہ جب مرزائی عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، ہم پہلے سے یہ وعدے کرتے ہیں کہ جب دنیا کے دیگر کافر وہ مسلمانوں کے اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کرتے، ان کا طریقہ الگ، ہمارا طریقہ الگ، مذہبی شناخت پر جھگڑا ان سے ختم ہو گیا، تو پھر ہم کہنا چاہتے ہیں قادیانیوں کو آئین کا پابند کیا جائے، قانون کو پابند کیا جائے۔ قادیانی اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہمارے ساتھ ہیں، شرعی عدالت کے فیصلے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی پاکستان کے 14 ہائی کورٹ کے فیصلے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 بڑے فیصلے، جسٹس عبدالقدیر چودھری، سلیم اختر، جسٹس شفیع الرحمان، جسٹس افضل لون، یہ جتنے بڑے جج سپریم کورٹ کے تھے، انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھ دیا کہ قادیانی اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ استعمال کریں گے تو انکروسپیلیس کہ ان پر غداری کا مقدمہ، دجل کا مقدمہ دائر ہوگا۔ جب پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قادیانی اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کرتے، تو پھر آج ہم اداروں کو کہنا چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو قانون کا پابند کیا جائے، پاکستان کے ضابطوں پر ان سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد کے
اس پر ایکشن لیا جائے۔ چناب نگر میں قادیانیوں کی قبریں موجود ہیں، اس پر کلمہ تجربہ لکھے۔ وہ کون سا قانون ہے کہ جو قادیانیوں کے خلاف تمہیں ایکشن لینے سے روکتے؟ اگر مسلمان تھوڑی سی کوئی بات کرے تمہیں قانون کے سبق یاد آ جاتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے خلاف سارے قانون موجود ہیں۔ چناب نگر کے قبرستانوں پر مرزائیوں کی قبر کی تختیوں پر کلمہ تجربہ لکھا ہوا ہے۔ یہ براہ راست پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، توہین رسالت ہے۔ آپ کے جسٹس خلیل الرحمان ہائی کورٹ کے یہ ریمارکس ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، اس پر 295 سی لگتے ہیں۔ تو آج کی اس کانفرنس سے ہم یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند کیا جائے۔ اس کی تائید کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میرے محترم سامع کرام، 10 ذی الحج کو مرزائی قربانی کریں گے۔ میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے علاقے پہ نظر رکھنی ہے۔ جہاں کوئی قادیانی جانور خریدے، آپ کو نظر آ جائے، تصویر کھینچے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر آپ کا جو متعلقہ تھانے چوکی ہے ان کو وہ ساری چیزیں بھیجیں کہ دیکھو یہ مرزائی قربانی کر رہے ہیں، اسلامی شاعر کی توہین کر رہے ہیں، ان کو آئین اور قانون کا پابند کیا جائے۔ ہم یہ آواز لگاتے رہیں گے، آواز سے آواز ملے گی۔ ایک وقت تک قادیانی کھلم کھلا قربانی کیا کرتے تھے، ایک الحمدللہ آج کا وقت ہے چناب نگر میں مرزائیوں کی جانوروں کی منڈی نہیں لگتی۔ آج کا وقت ہے کہ اب قادیانیوں کا بیوپاری آپ کو مارکیٹ میں نظر نہیں آتا۔ پہلے قادیانی کھالے خریدنے کے لیے مستقل ان کی ٹیم ہوتی تھی، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا، منڈی بھی ختم ہوگی۔ یہ میری آپ کی آواز لگتی رہے گی۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ قادیانی مکمل قانون کے کٹہرے کے اندر ہوگے۔ بس میں نے آپ نے حرکت کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسکولوں پہ نظر رکھیں۔ اسکولوں میں قادیانی ٹیچر وہ مرزائی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ میں کل کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اسکول ہے، 3ری کلاس کی ٹیچر ہے، مرزائی ہے، اردو کا سبجیکٹ وہ پڑھاتی ہے۔ اس نے اردو کے سبق کے اندر بچوں کو اپنے وائٹ بورڈ پر، اسکول میں جو بورڈ ہوتے ہیں اس پہ تحریر لکھی۔ آپ وسلم کی سیرت تھی، آپ کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، آپ کی کل عمر کیا تھی۔ آخر میں اس نے املا کرایا کہ آپ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ کیا جملہ لکھایا؟ یہ میں افریقہ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں جرمنی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اسی چناب نگر کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ لکھنے والے بچے مولویوں کے بیٹے ہیں، ان کو مرزائی ٹیچروں نے یہ پڑھایا حضور اللہ کے آخری نبی تھے۔ بچوں نے وہ جملے لکھے، مرزائی ٹیچر نے کاپی چیک کی، ہوم ورک بھی چیک کیا، کلاس ورک بھی چیک کیا اور املا کی غلطیاں نکالی، لیکن جو تھے کے الفاظ تھے اس کے اوپر اس نے کیا نام ہے گھٹ کا نشان لگایا، شاباش دی۔ یہ 3 کاپیاں میرے ٹیبل پر موجود ہیں، مزید کاپیوں کی تلاش میں پڑھوں۔ ہم بے فکر ہو گئے، مرزائی چوڑی چمارن ان کی مرزائین مبلغہ آپ کے گھر کے اندر بیٹھ کر آپ کے بچوں کے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بچے اپنے ہاتھوں سے یہ جملہ لکھ چکے ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی تھے۔ اس مرزائین نے اپنا وار کرنا تھا، وہ وار کر دیا۔ آج مسلمان سوچے، آپ کے علاقوں میں اسکول موجود ہے، ہیڈ ماسٹر مرزائی ہے، ہیڈ مسٹر مرزائی ہے، ہمارا مسلمان غافل ہے، آواز نہیں اٹھاتا، اور اگر کوئی آواز اٹھاتے ہے تو اس کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائی جاتی۔ یہ مولویوں کا معاملہ ہے، ختم نبوت والے جانے۔ خدا را اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، ورنہ یوں ایمان کا جنازہ نکلے گا۔ اس پر بیداری کا ثبوت دیں، ہم بیدار ہوں گے تب جا کر قادیانی ختم ہوگی۔ اور اگر ہم غافل رہیں اور مرزائیوں سے یاریاں نبھاتے رہیں، 10 ذی الحج کو کیا ہوگا؟ آزاد سے معذرت کے ساتھ میں نے وقت زیادہ لے لیا، لیکن یہ دل کی باتیں تھی، اس مجلس میں کرنا ضروری تھی۔ 10 ذی الحج کو مرزائی کیا کرتے؟ وہاں تو قربانی نہیں کر سکتے، پھر احمد نگر جائیں گے، اچھروال آئیں گے، وہ ڈابر جائیں گے۔ مرزائیوں کی یاری جس مسلمان کے ساتھ ہوگی، لالیہ میں جائیں گے، اپنا جانور مرزائی اپنے جانور کو مسلمان کے ڈیرے پر جا کے باندھیں گے، اور یہ مرزائی کمینہ ہمارے مسلمان کے ڈیرے پر جا کے قربانی کرے گا۔ مرزائیوں کو چھتری کس نے دی؟ بولیں جی،
زور سے بولیں، بلند آواز سے۔ مسلمان کو چاہیے تو وہ ہمیں کمپلین کرتا، مولوی صاحب یہ مرزائی ہے، اس نے اس کو شیلٹر مہیا کیا، اس کو کیا نام ہے صاحبان مہیا کیا۔ خدا را مسلمان جاگے، مرزائی زمین خرید رہے ہیں، ہمارا مسلمان چند ٹکوں کی خاطر کیا نام ہے مرزائیوں کی پیسوں کی لالچ کو دے کر اپنی زمینیں مرزائیوں کے نام الاٹ کرتا ہے۔ ان چیزوں کو کون سمجھائے گا؟ تم زمینداروں کو سمجھاؤ، ان ٹھیکیداروں کو سمجھاؤ، اپنی زمینیں مرزائیوں کو مت دو، ورنہ آج چناب لگا مرزائیت کا مرکز ہے، کل کو یہ پورا علاقہ مرزائیت کا مرکز بنے گا، اس پر پھر یہ مسلمان گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بے ضمیر بنے، یہ اس کا ایمان کا معاملہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ختم نبوت کے چوکیدار عطا اللہ شاہ بخاری کی صورت میں کل بھی بیدار تھے، آج پیر ناصر الدین خاقانی اور ان کے غلاموں کی صورت میں آج بھی بیدار ہیں، اور قیامت تک کے لیے ختم نبوت کے چوکیدار بیدار رہیں گے، اور یہ ملا فقیر انشاءاللہ ختم نبوت کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اور اس ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کل 18 مئی گزرا، مولانا یوسف رضوانی شہید ملا کا یوم شہادت ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر اپنی جان کو ختم نبوت کے نام پر اسی چناب نگر کی سرزمین پر قربان کرانا پڑے، حضور کی ختم نبوت پر اپنی جان کو سادہ سمجھ کر انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے جان کو قربان کریں گے، لیکن ختم نبوت کے جھنڈے کو انشاءاللہ کبھی نیچے جھکنے نہیں دیں گے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔